یہ خطبوں میں اس طرح کی باتیں کرنا، میرے محترم رسول اللہ نے عربوں کی بالکل عزت کے بارے میں کہا. میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے، عرب تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، تو کیا ہم اس کی تقلید کریں؟ عرب سے مراد وہ ہے جو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارے. عرب سے مراد وہ عالم اسلام کو صحیح گائیڈ کرے. ارے ٹرمپ کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، نیتن یاہو کے سامنے تم سلامیاں بھرتے ہو. تم نے مسجد اقصیٰ کے لیے کیا کیا؟ تم نے فلسطین کے لیے کیا کیا؟ تمہارے پاس شاہ رخ خان وہ انڈیا کا بدبخت اداکار آتا ہے، وہ زنا کی ترویج کرنے والا اداکار آتا ہے، تم ان کے لیے سلامیاں کہتے ہو. تمہارے پاس وہ سلمان خان انڈیا کا بدبخت نام کا مسلمان وہ آتا ہے، تم اس کے سامنے باقاعدہ ایک فریم لیتے ہو، اس کی انگلیوں کے پرنٹ اس کے اوپر چھاپ دیتے ہو کہ یہ انڈیا کا اتنا بڑا اداکار آیا ہے، ہم اس کی انگلیوں کا پرنٹ بطور نشانی کے اپنے سعودیہ عربیہ کے ملک میں کیا کریں گے؟ فریم کر کے رکھیں گے. انا للہ. وہاں بیت اللہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے نشان، اور یہاں سلمان خان کے ہاتھ کے نشان. تم کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ ہم اللہ کو بھی مانتے، بھگوان کو بھی مانتے ہیں. تم نے وہاں کیا سینما گھروں کا افتتاح نہیں کیا؟ تم نے وہاں 1500 کے قریب پوری دنیا کے گانے والے، گویے، زنا کو عام کرنے والے بے حیا اور بے شرم لوگوں کو نہیں بلایا؟ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا مجمع تھا، کتنے دنوں تک وہ میوزیکل کنسرٹ چلا. کیا تم نے وہ ترویج نہیں دی؟ اور اس مبارک جماعت کے اوپر انگلی اٹھا دی تم نے. تم اپنے کام پر تو غور کرو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے گانوں کی جتنی قسمیں ہیں، گانوں کے جتنے باجے، ان کو توڑنے کے لیے، کہ میں توڑوں. اس سے شیطانیت ابھرتی ہے، اس سے شیطانیت کی تبلیغ ہوتی ہے، اور میں پاکیزہ تبلیغ لے کر آیا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے آنے کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں. تمہیں اور کچھ نہیں ملا اس جماعت کو. اس جماعت کے پاس تمہیں تو چاہیے تھا خط لکھتے، اہل رائمنڈ کو خط لکھتے، نظام الدین والوں کو خط لکھتے، جیسے احمد رضا خان بریلوی نے ایک دفعہ کیا تھا. ہمارے علماء دیوبند کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لکھ کر حرمین شریفین کا ائمہ کو دے دی، اور انہوں نے وہاں وہ انجانے میں فتویٰ دے دیا. بعد میں جب ہمارے اکابر نے ان کو خط لکھا کہ بھائی آپ ہم سے پوچھ تو لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں، انہوں نے پھر ان سے پوچھے، سارے سوالات کے جب جواب دیے، انہوں نے کہا آپ علماء دیوبند کا عقیدہ بالکل ہمارے عقیدے کی طرح ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر نہیں مسلمان ہے. آپ کم از کم رائمنڈ کے حضرات کو خط تو لکھیں. اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہو، عالم اسلام کے آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو. بہت معذرت چاہتا ہوں میں، آج آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو. کم از کم بڑے انسان کا تقاضا یہ ہے، بڑا انسان ایک سائیڈ کا سن کر فیصلہ نہیں کرتا، بڑا انسان دونوں طرف کی باتیں سن کر فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے فیصلہ آسان ہو جاتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں میں جانتا ہوں ان کو، پوری رات ناچا کرتے تھے، پوری رات ناچا کرتے تھے. اللہ نے ان کے چہرے کو نبی کی سنت سے سجایا کہ نہیں سجایا؟ 4 مہینے لگا کر. کتنے ساتھی ایسے تھے میں جانتا ہوں ان کو، زنا میں ملوث، شراب میں ملوث، لوگوں کے ساتھ غلط معاملات میں ملوث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کی توفیق دی کہ نہیں دی؟ یہ تو وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں. اس ظالموں تمہیں تو چاہیے تھا تم اتنا پیسہ انسانیت کی سدھار کے لیے لگاؤ. یہ بیچارے تو فری والی NGO ہے. آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، میں دوبارہ عرض کر دوں. ارے تمہیں تو مدینے کی بچیوں کے لباس کی فکر چاہیے تھی، تم نے ان کو بھی بے لباس کرنا شروع کر دیا. یہ غریب بیچارے، پتہ نہیں کون اپنی بوڑھی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر جاتا ہے، کون اپنے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کر جاتا ہے. کوئی کر سکتا ہے وہ بھی اپنے خرچے سے. بھائی ہمارے ایک تشکیل ہوئی تھی ہمارے ساتھیوں کی، میں نہیں مطلب ہماری تبلیغی جماعت کی. ایک ملک میں، کوئی گوروں کا ملک تھا، آخری دن تھا، اس میں عالم دین بھی تھے. وہ رہبر آیا، مولوی صاحب چلیں گشت کرنے چلنا ہے. مولوی صاحب نے کہا آج پیکنگ ہے، آج نہیں جا سکتے ہیں، آج پیکنگ ہے، کل ہماری فلائٹ ہے. تو ظاہر بات ہے سامان تو ہم نے پیک کرنا ہے. کہا مولوی صاحب آپ اگر اس جگہ آج نہیں آئے تو کوئی نہیں آ سکے گا، پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے. چلیں بھائی. گئے تو کہاں گئے؟ وہ شراب خانے میں، وہ ناچ کود والی جگہ میں جہاں رقاصائیں رقص کرتی ہیں. ارے دعا دو ان بھائیوں کو، یہ تو شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں لے کر آتے ہیں. اور غیر مقلدو سلفیو، تم وہاں بیٹھ کر تبلیغی جماعت کے خلاف ان عربوں
کہ دماغ میں کیا باتیں بٹھاتے ہو؟ تم میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چرسی موالی شرابی زانی کو مسجد تک لے کر آؤ، جو مسجد میں یہ بھائی لے کر آتے، تم ان کے کانوں میں زہر گھسانے کی کوشش کرتے ہو کہ تمہاری نماز درست نہیں، تم بے نمازی کو نمازی بنا کر دکھا دو۔ یہ بیچارے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، بے نمازی کو نمازی بنانے میں اتنی محنت کرتے ہیں، یہ جب لے آتے تمہارے سامنے حلوہ آ جاتا ہے، تم اس کو کیا کرتے ہو؟ شبہات ڈال دیتے ہو۔ میرے بھائی، ایمان خراب ہوتا ہے شبہات سے، اور نیک اعمال خراب ہوتے ہیں شہوات سے۔ تو خیر یہ کہ انہوں نے دیکھا اندر ایک عورت ناچ رہی ہے، مختصر سا لباس ہے، سٹیج پر بڑے بڑے پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور 2-3 بندے ہیں وہ ڈرم بجا رہے ہیں، یہ لڑکی ناچ رہی ہے، اور لوگ کیا ڈالر دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ بھائی کہاں لے کر آ گئے ہو مجھے؟ کہا مولوی صاحب، وہی بات دہرائی، اگر نہیں گئے نا بڑی دیر ہو جائے گی، چلو بھائی چلتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ تو کہا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں، مولوی صاحب ہیں فلاں ملک سے آئے ہیں، تھوڑی دیر بات کرنی ہے آپ سے۔ کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں۔ اب وہ جب بات کرنا شروع کی، مولوی صاحب عربی میں، وہ ٹرانسلیٹر تھا، انگلش میں بات کر رہا تھا۔ عورت نے وہ جو سٹیج پر بڑے بڑے پردے تھے نا، وہ اپنے جسم پر لپیٹ دیے۔ اللہ کے نام کا ادب۔ آج اذان ہو رہی ہوتی، ہمارے مسجد کے ساتھی اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے، کتنی دفعہ کہا ہے، کیا یہ اذان کے سن کر جواب دینے کی فضیلتیں غیر نمازیوں کے لیے، مسجد والوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ دینداروں کے لیے نہیں ہے؟ ہمارا دیندار طبقہ بھی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ارے اذان اتنی بڑی دعوت، صرف نماز کی دعوت نہیں، پورے دین کی دعوت ہے۔ یہ کپے لگا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بات میں وزن کیوں نہیں؟ کیسا وزن ہوگا؟ تم نے اللہ کے دعوت کا یہ حال کیا کہ وہ مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تم دنیا کی گپے لگا رہے ہو، مسجد میں اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے ہو، وہ کہتے ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کا گھر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدبودار چیز کھاتا ہے وہ میرے اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ ہم گٹکے پہ گٹکے مسجد میں بیٹھ کر کھاتے ہیں کہ جی ہماری تو الٹی بھی سیدھی ہے۔ اتنا دھڑلہ، اتنی دلیری، پھر ہمارے اعمال میں وزن نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، پھر وہی حشر ہوگا جو کر رہے ہیں لوگ۔ ہم بھی تو سدھریں بھائی، ہم بھی تو کچھ غور کریں، کہاں کہاں سکم کمزوری ہماری وجہ سے ہمارے اکابر کو تانے دیے جا رہے ہیں، ہم چھوٹے لوگوں کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم چھوٹے لوگوں کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کی جو محنت ہے اللہ قبول کرتے ہیں وہ، لیکن لوگوں کی نگاہ کے اندر ہمارے بزرگوں کو مشکوک بنایا جا رہا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بھائی ہم اس پر بھی تو غور کریں، اپنی سادگی پر تو ذرا غور کریں نا بھائی۔ خیر اس عورت نے اپنے جسم کو لپیٹا، کیوں؟ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایک بد نصیب کہہ رہا تھا اس دن، بہت دنوں کی، کہ یار یہ مؤذن اتنی لمبی اذان دیتے ہیں۔ کہا ظالم تمہارے گھر میں گویہ آئے، اس گویے اس منحوس آواز سے تم خوش ہوتے ہو، تمہیں مؤذن کی آواز بری لگتی، اپنا گھر تبدیل کر دو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہیں مؤذن کی آواز بری لگتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے، وہ پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے اذان جب سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جاؤ یہاں سے بھائی، جاؤ کسی مندر کے پاس جا کر گھنٹہ بجاؤ، تمہیں مؤذن کی آواز بری لگتی ہے۔ تو بھائی آج نیت کریں، آپ مسجد کی اذان ہوگی تو جواب دیں گے، گھر میں ہو یا ساری باتیں چھوڑ دیں گے؟ بھائی بیان بھی چھوڑ دو، بیان بھی چھوڑ دو، رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اپنے ملفوظات اپنے پاس رکھا کرو بھائی۔ بیان جب ہو، جب اذان ہو، اذان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے بھائی۔ محمد عربی تو کہیں کہ اذان کا جواب دیا کرو، اور ہم کہیں نہیں جی ہم یہاں لگے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہم نبی کی بات کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی غور تو کرو، ابے بھلے شاہ غور کر۔ تو خیر وہ اس عورت نے اپنے جسم کو لپیٹا، کیوں؟ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ فنکشن والے اتنی جلدی اذان کیوں ہو گئی ہے؟ ان کو چاہیے تھا تھوڑی تاخیر سے، کیوں یہاں جبرائیل امین سلامیہ دینا آیا تمہیں؟ یعنی یہ میوزک کے اتنے دلدادہ ہم ہو چکے ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق مؤذن اذان دے، ہماری مرضی کے مطابق سارے کام کیا ہوں بھائی ہوں۔ انشاءاللہ ایسا کبھی کر کے نہیں دکھائیں گے آپ کو۔ مائیں بانجھ نہیں ہوئی ہیں، ماؤں نے ایسے ان کی کوکھ سے ایسے بچے پیدا ہوں گے جو تمہیں روکیں گے انشاءاللہ۔ آپ نہیں یار، آپ
یہ سٹائل ہے۔ تو اس عورت نے کیا کیا بھائی، اللہ کا نام جب سنا تو اپنے جسم کو کیا کر دیا، ڈھانپ دیا اللہ کا نام سن کر۔ خدا کی قسم اسی کی برکت سے آگے اس کو ہدایت ملی، خدا کی قسم اسی کی برکت سے۔ بھائی مشتاق صاحب کی بات آ گئی،